الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاحزاب کی 21 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے نیا چیپٹر آداب معاشرت کا شروع کیا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور راہبری کے لیے اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کمالات و صفات حمیدہ سے متصف کیا اور مبعوث فرمایا، ان کے ہم نے ذکر سے اپنے ذہن کو سرشار کیا۔ ان کے ذکر کے بعد اب ہم آج سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کا مطالعہ کریں گے اور اس سے محظوظ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی سعادت حاصل کریں گے، جس کے مطابق اگر اسلامی معاشرہ منظم کر لیا جائے تو یہ معاشرہ حسد و اناد، بغض و کینہ، بد اندیشی، بدکاری، حق تلفی، اذیت رسانی، جور و ستم وغیرہ ان تمام قباحتوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو طریقہ یہی، خود انسان اپنی اصلاح کرے، پھر گھر میں، پھر قریبی رشتہ داروں میں، پھر دور دور اس طرح نکلتا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں تباہی چڑھی ہو اور باہر جا کے تبلیغیں کرتا پھرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزارنے کا اگر طریقہ ہمیں آ جائے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارے، تو معاشرہ کا ہر فرد محبت و اخوت، امانت و دیانت، خلوص و ایثار اور خیر اندیشی، خیر خواہی کے روح پرور اور ایمان افروز جذبات ذکیہ سے معطر ہو جائے گا اور ایک ایسا انسانی معاشرہ وجود میں آ جائے گا جس پر فردوس بری کے مکین بھی رشک کرنے لگیں گے۔ تو آئیے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند جو رہنما اصول ہیں ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اذن طلب کرنا اور سلام کرنا، اس کو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرزندان اسلام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے ہجوم کے سامنے میدان عرفات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حقوق انسانی کے تقدس کا جو نظریہ بیان کیا گیا ہے، حقوق انسانی کے علمبرداروں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ ترجمہ کیا آپ کے اس ارشاد کا؟ ہر مومن کی جان، مال اور اس کی آبرو ہر مسلمان پر حرام ہے۔ اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔ عزت و ناموس کے تقدس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جب تم دوسرے کے گھروں میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو
دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے لیے تم داخل نہ ہو۔ امام احمد، ابو داؤد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں جو گھر ہوتے تھے ان کے دروازے نہ ہوتے تھے، بلکہ وہ جو راستہ ہوتا تھا گھر میں انٹری کا، اس کے سامنے پردہ بھی کوئی نہیں لٹکاتا تھا، پردے کا بھی رواج نہیں تھا۔ آج بھی اگر ہم دور دراز آبادیوں میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کے دروازے نہیں ہوتے، یا دروازہ ہے تو تالا بھی، کنڈی بھی نہیں لگاتے، کھلا ہی رہتا ہے۔ تو کئی گھروں میں دروازے نہیں ہوتے، غریب محلوں میں تو پردے لٹکائے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں نہ کوئی دروازہ ہوتا تھا، نہ کوئی گھر کے سامنے پردہ لٹکایا ہوا ہوتا تھا، تو رواج ہی نہیں تھا۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر میں قدم رنجا فرماتے تو دروازہ کے سامنے نہ آتے، یعنی جو انٹری ہوتی تھی جس سے سامنے کمرے میں یا برآمدہ یا سین ہے نظر پڑتی ہے، اس کے سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ اس کے دائیں یا بائیں، دائیں طرف یا بائیں طرف دیوار کے ساتھ آگے بڑھتے، پھر نزدیک ہو جاتے اس دیوار کے کنارے پہ جہاں پہ انٹری ہوتی تھی، تو نزدیک ہوتے، پھر اہل خانہ کو سلام فرماتے کہ اگر تو کوئی صاحب خانہ اجازت دیتے جی آپ تشریف لے آئیں تو آپ تشریف لے جاتے، ورنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو جاتے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے اذن جو ہے اجازت طلب کرنے کا سنت طریقہ، درست طریقہ، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھتے جائیں اور اس طرح اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرتے جائیں، کیونکہ اب یہ چیپٹر بڑا کمال کا ہے آداب معاشرت کا، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں معاشرے میں، تو اس سے بڑا سکون محسوس ہوگا، دوسرے بھی سیکھیں گے، اور ادب کا لحاظ، حیا کا لحاظ، پردے کا لحاظ بھی رہے گا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل ہوگا، اسی میں ہماری جو ہے فلاح ہے، ہماری بخشش ہے، ہماری زندگی آسان ہے، پرسکون ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔